حسن یہ کوئی بڑی ڈیمانڈ تو نہیں تھی، مطلب صحافیوں کی، مطلب رد کر دیتے 10 دن کا آئین اجازت بھی دیتا ہے، ابھی تک آپ نے معذرت کے ساتھ جی میں پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے پی ایف یو جے کے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سستی ہے جی پی ایف یو جے کی، پہلے ہی خبریں آنا شروع پڑی تھی، اخبارات میں آ رہی تھی، تمام لوگ جو پی ایف یو جے کے جتنے لوگ موجود ہیں وہ اخبارات سے وابستہ ہیں، شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں، تو یہ کوئی تھوڑا نہیں آیا سر پر بجا آ کر، یہ تو ایک مہینے سے سن رہے تھے، تو وہ ایک مہینہ یہ کیا کرتے رہے، انتظار کیوں کرتے رہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ ہاں جی، دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ جی اگر یہ کہتے ہیں جو حکومت نے جو اس ایکٹ کے اندر ڈیفینیشن دی ہے فیک نیوز کی، اگر وہ بڑی ویگ ہے تو جناب جو درست ڈیفینیشن ہے وہ بٹ صاحب وہ بتا دیں کہ فیک نیوز کی درست ڈیفینیشن کیا ہے۔ تیسری بات میں پوچھنا چاہوں گا جی، بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے الیکٹرانک میڈیا کو آئے ہوئے، اس کا آپ یہ دیکھ لیں کہ جی ہم نے جو الیکٹرانک میڈیا کا ایک ضابطہ اخلاق بنانا تھا، وہ ضابطہ اخلاق آج تک نہیں بن سکا۔ جب بھی ضابطہ اخلاق کا ڈرافٹ آیا تو ہماری ہی جو ساتھی تنظیمیں ہیں یا پی بی ہے ان تمام نے اس کو اپوز کیا، تو پھر کوئی ضابطہ اخلاق بنا نہیں آج تک۔ تو جب ضابطہ اخلاق وہاں پر نہیں بنا سکے الیکٹرانک میڈیا میں، تو پھر سوشل میڈیا کا ضابطہ اخلاق کس طرح بنے گا؟ کیا ان پر کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے روایت کو اگر دیکھتے ہوئے کہ پہلے بھی اس طرح ہرڈل پیدا کرتے رہے ہیں؟ تین سوال۔ اچھا، پہلا سوال کہ شاید اگر حسن یوب صاحب مجھ سے سوال کرنے سے پہلے کم از کم حکومت کا کسی ترجمان سے پوچھ لیتے۔ یہ بات تو کسی حکومتی ترجمان نے ہم سے نہیں کہی، جو بات میرا دوست حسن یوب مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال کرنا ان کا حق ہے بینگ اے جرنلسٹ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کابینہ نے ایک کمیٹی بنائی ہیڈڈ بائی رانا ثناء اللہ کہ یہ کوئی نیا پیکا نہیں تھا اس وقت، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے ایک کمیٹی بن گئی ہے جی۔ اس سے نیکسٹ ڈے میں خود انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب کے پاس گیا کہ تارڑ صاحب یہ کمیٹی بنی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ کمیٹی کنسلٹیشن کے بغیر، میڈیا سٹیک ہولڈر کے بغیر کوئی رپورٹ دے دے تو یہ پرابلم کھڑی ہوگی، ایسا نہ کریں۔ اسی وقت انہوں نے تصور جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں پی ایس ہیں، ٹھیک ہے، پی اے کے ساتھ انہیں کہا تصور ذرائع سے یہ ٹکر چلا دو کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جب تک سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی جائے گی، اور وہ ذرائع سے ٹکر تمام ٹی وی چینل پر چلے۔ ایک تو میں حسن یوب کی انفارمیشن کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ فیک نیوز میں نہیں آئے گی، کیوں حسن کا ہو سکتا ہے ہی نہیں نا۔ اچھا، پھر سیکنڈلی سوال ہے، پھر ایک مہینہ پہلے جب اس نے بات کی، ہم پورا ڈیلیگیشن لے کر تارڑ صاحب کے پاس گئے کہ تارڑ صاحب ہمیں گھومتے پھرتے مختلف مسودے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو گورنمنٹ نے کچھ مسودہ نہیں دیا، کیا کوئی آپ نیا لا لا رہے ہیں؟ تو تارڑ صاحب نے کہا کہ جب آئے گا، حکومت کا یہ کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈس انفارمیشن ہے یا کیا ہے، جب بھی حکومت کا کوئی ڈرافٹ آئے گا آپ سے مشورہ کیا جائے گا، اور آپ سے مشورے کے بغیر وہ بل نہیں پیش کیا جائے گا۔ جس دن یہ اسمبلی میں پیش ہوا، یہ ہمیں 4 دن پہلے کی بات ہے، آپ ساتھ میٹنگ تھی آپ میں۔ اچھا، تو پی ایف جے نے ظاہر ہے اس پہ سخت سٹیٹمنٹ دیا، ہم نے سٹیٹمنٹ دیا کہ تارڑ صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ تارڑ صاحب نے دوسرے دن یہ شکوہ کیا کہ دیکھیں آپ نے دھوکے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کہتے کہ میں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تھی، تو میں اب بھی اس پہ قائم ہوں کہ میں اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتا۔ This is what information minister said۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی لکھ دیتے تو مجھے دکھ نہ ہوتا، کیونکہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا۔ میں نے کہا ہمیں بھی غصہ آیا تھا، ہم نے بھی لکھ دیا ہے، واقعی وہی تو وعدہ خلافی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اس کو میں جہاں جس فورم پر آپ بات کریں گے میں آن کروں گا کہ پی ایف جے کے ساتھ میرا وعدہ تھا، اور اس بل سے پہلے ہم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر حسن یوب صاحب فیک نیوز کی ڈیفینیشن جناب کیا ہے؟ اچھا جی، یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت امپورٹنٹ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا میرے سے بھی پوچھ لینا، کیونکہ میں بھی 25 سال تھوڑا سا صحافت ہے، ہمارے شکایت کی موجودگی میں میں فیک آپ نیوز کو کی کیوں امپورٹنس ڈیفینیشن دوں؟ اچھا جی، فیک نیوز کی سب سے بڑی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ اگر اس حکومت کے ہی میں اب کوئی 8-10 سٹیٹمنٹ، اگر یہ مجھے حسن یوب کوشچن کرتا تو میں اس کی تیاری کر کے آتا، تو فیک نیوز پھیلانے کی فیکٹریاں میں اسے بتا بھی دیتا کہ کہاں کہاں لگی ہوئی۔ ڈیفینیشن سر، ڈیفینیشن ٹھیک ہے، ڈیفینیشن سیدھی ہے فیک نیوز کہ اگر میں کہوں کوئی ایسا الزام لگا دیتا ہوں کسی کے اوپر، ایک ہے مس رپورٹ، ایک ہے فیک نیوز، ٹھیک ہے نا؟
کہ جو میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، ڈاکومنٹ نہیں ہے اور اس کا Source حقائق نہیں سے ہے، کوئی تعلق نہ ہو، فیک نیوز ہے. جو غلط ہو، بے بنیاد بات بے ہو، بنیاد ہو، خود گھڑی ہوئی ہو، جی، ٹیبل سٹوری ہو، تو وہ بالکل. اس سے ٹھیک ہو گیا. تو جیسے اس میں کوئی شک تھا، I was just wondering what is نہیں، the میں fake news. کہہ رہا ہوں کہ میں specify کرانا، اصل- ترمیم کروانی ہے، ہم نے تبدیل کرانا ہے، اصل- تو فیک نیوز کو ڈیفائن کروانا ہے. اصل ڈیفائن کرواتے ہیں نا، ہم نے گورنمنٹ سے اپنا کہا، influence استعمال کریں گے. اصل یوں میں نے کہا کہ ہم فیک نیوز کے سب سے بڑے وکٹم اور سب سے بڑے مخالف ہیں. میں آپ کو کہہ چکا ہوں. جی جی، ہم مادر پدر ذاتی نہیں چاہتے، ہم حکومت کو بتا چکے ہیں. تو اس میں یا تو ہونا ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی رولز ریگولیشن بننے کے مخالف ہیں، ہم چاہتے ہیں رولز ریگولیشن بنے. تو یہ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ کیا چیز تھی جس کو وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے.